السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری اور تہذیبی ارتداد، اس کے اسباب اور مسئلے کا حل کیا ہے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 14 ہے۔ سیریل نمبر 13 میں جو بات کہی گئی تھی کہ کچھ ایسے باہری طاقتیں ہیں جو ہمارے مسلم لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں، اعتراضات کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک تنظیم ہے ایکس مسلم تنظیم، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم لوگ پہلے مسلمان تھے اور اب غیر ہو گئے ہیں، اور غیر ہونے کی وجہ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ تو اس پر میں نے آپ سے بتایا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی بھی غور سے سنیے گا، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین اگر ذاتی طور پر بہت خراب ہے تو اس کے لیے پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ خراب چیز مارکیٹ میں خود ہی نہیں چلتی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کوئی چیز آپ مارکیٹ میں خراب لے کر کے آ جائیں تو یہ بول خود بخود وہ مارکیٹ میں کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی کو کے خلاف خراب کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، روزانہ 18 گھنٹے پوری دنیا کی میڈیا ملائی جائے تو 18 گھنٹے اسلام کے خلاف بولتی ہے۔ 3600 پیج ایک اندازے کے مطابق مختلف زبانوں میں اسلام کے خلاف روزانہ لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ اتنا خراب ہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ خراب چیز کیا ہو جائے گی خود بخود۔ ابھی مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا، 7 سال کا، وہ ہم سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو میں جانتا ہوں 5 سال کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، جب جیتا ہے لڑ لینا بھائی، تم کو بہت شوق لگا ہے تو۔ لیکن میں سب سے کہتا پھر رہا ہوں کیا کہ یار وہ 5 سال کا بچہ ہے لیکن مجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ میں نے اس بچے کا ٹینشن لے لیا ہے اور میں اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ وہ کہنے کے لیے 5 سال ہے لیکن کوئی خطرناک چیز ہے کہ جو مولانا کو ہرا سکتی ہے، اس لیے مولانا ان سے بھی کہہ رہے ہیں، ان سے بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا سب سے ذکر کرنا اور ٹینشن لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ جو تمہارا ٹینشن ہے اسلام کے خلاف، اتنی تنظیمیں چلائی جا رہی ہیں، مختلف چینل چلائے جا رہے ہیں، یہ خود بتا رہا ہے کہ تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، تم خود اس سے خائف ہو۔ اتنا کرنے کے باوجود ابھی جو 2021 میں رپورٹ آئی تھی، یہ 2023 چل رہا ہے، 2021 میں رپورٹ آئی تھی کہ دنیا میں جتنے لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر کسی مذہب میں جاتے ہیں، جس مذہب میں بھی جاتے ہوں، سب سے زیادہ کس مذہب میں جاتے ہیں؟ اسلام میں جاتے ہیں۔ تو صاحب اتنا خراب ہے تو اس خراب کا پروڈکشن کو لوگ کیوں خرید رہے اتنا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے یہ ساری پلاننگ ہے۔ بات میں سمجھا پایا اپنی؟ تو اس سے آپ گھبرائیں نہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو مایوس کرنے کا یہ سب سسٹم ہے کہ آپ اندر سے محسوس کرنے لگے کہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ جیسے میں بھی پچھلی مرتبہ بھی بولا تھا کہ پچھلے 4 سال سے خاص کر یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیروں سے کیا کر رہی ہیں؟ شادی کر رہی ہیں۔ تو اب بڑے مولانا صاحب بول دیے، بڑے اسکالر صاحب بول دیے، اب وہ چھوٹے والے بیچارے گھبرا گئے کہ یار اتنی ہماری بہنیں بیٹیاں کیا ہو رہی ہیں غیروں سے شادی۔ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی ایک مرتبہ پوری دنیا کا تو ہم آنکڑا نہیں اکٹھا کر سکتے، ہر آدمی اپنے جتنے رشتہ دار ہیں
ان کو دیکھ لے کہ تمہارے کتنے رشتہ داروں نے غیروں سے شادی کی ہے. یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے آپ کو مایوس کرنے کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. 2-4-10 ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. میں آگے بڑھ کر کے کہوں کہ جتنے ہماری لڑکیاں ان کے ہاں جا رہی ہیں اس کی 2 گنا ان کے ہاں ہمارے یہاں آ رہی ہیں. یہ بھی تو ہو رہا ہے. تو یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے. آپ خود اپنے 10 رشتہ داروں کا نام دیکھیے, 50 رشتہ دار ہیں ان کا دیکھیے کہ تمہارا کون سا رشتہ دار غیر سے شادی کیا ہے. آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ افواہ ہے. یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ افواہ پھیلانے کا ایک طریقہ ہے, ایسی تنظیمیں بنانا. تو اسی میں سے ایک مسلم تنظیم ہے. اب چونکہ وہ آ چکی ہے میدان میں, اور جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہی بات سب کو بتانا ہے وہ کیوں میدان میں آئی ہے. یہ بتانے کے لیے ہم کو اسی پیمانے پر کیا ہے پروپیگنڈا ہم کو بھی کرنا ہے کہ یہ کیوں میدان میں آئی ہیں. تو یہ کام کرنے کا ہے. اب اس کام کے لیے ہے کیا, جیسے میں بول رہا ہوں, کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ 100-200 سن رہے ہیں. 10-20 ہزار جب بھیجی جائے گی تقریر تو سن لیں گے. نہیں, انہوں نے جس پیمانے پر کام کیا ہے اسی پیمانے پر ہم بھی سوشل میڈیا پر اترے. اور کبھی کبھی کیا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کو دفاعی پوزیشن میں رکھنا چاہتی ہے. دفاعی پوزیشن ہوتے ہیں کہ آپ سوال کے جواب میں مشغول رہیں, ہم سے سوال نہ کر لیں. یہ ایک ٹرک ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسلم CID کو بھیجا کافر فوج میں کہ جاؤ بتاؤ, اندازہ کرو کہ کتنے لوگ ہیں. تو جان جوخم میں ڈال کے ڈالنا ہے نا کہ جائے گا وہاں پکڑ جائے, قتل کر دیا جائے گا. تو ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلم فوج سے کچھ لوگ CID بن کر کے ہماری فوج کے اندر یہاں پر رات میں آ گئے ہیں. تو بارڈر تو ایسا ہوتا نہیں تھا. تو ابو سفیان بھی ماہر جنگ تھے. تو ابو سفیان نے پہلے سے ہی لوگوں کو ایک کوڈ دے رکھا تھا, نمبر, کہ اگر ایک دوسرے کو نہ پہچان پائے رات میں تو جیسے کوئی پوچھے بھئی کون, تو نام نہیں بتاؤ, کوڈ نمبر بتاؤ تاکہ معلوم ہو جائے اپنا آدمی ہے. حضرت ابو سفیان کے فوج میں یہ پہنچے ہیں صحابی رسول اور لیٹ گئے. اب ان کو یہ اندازہ کرنا تھا کتنے لوگ ہیں, کھانا کتنے لوگوں کا پک رہا ہے, کتنے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, تاکہ میں حبیب مصطفیٰ کو صبح کیا کروں, پوری رپورٹنگ کروں. تو ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ دیکھو رات کا وقت ہے, ہر آدمی اپنے بازو والا جو لیٹا ہے اس کو پوچھ لے کہ کون لیٹا ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا. اب یہ صحابی رسول, اللہ جب حفاظت کرتا ہے بدھی بھی خوب بڑھاتا ہے. یہ صحابی رسول نے دیکھا کہ یار یہ تو معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے. تو قبل اس کے کہ وہ پوچھے تم کون ہو, انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا, من انت. اب وہ گھبرا گیا, اس نے فوراً اپنا کوڈ بتایا, میں فلاں کوڈ ہے. کہا اچھا سو جاؤ. یہ کیا طریقہ ہے, سامنے والے کو سوال کرنے ہی نہیں دو, آپ سامنے والے کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے کر آ جائیے. انگریزی میں کہتے ہیں ایفینسو پوزیشن. اب وہ اٹیک کرے اس سے پہلے کیا کر دو, تم اٹیک کر دو. یہ پوری دنیا والے اسلام سے خوف زدہ ہیں, اور خوف زدہ ہو کر کے سارے ہٹ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, چینل, یہ وہ سب استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ جواب دیتے رہیں. جب جواب دینے میں مصروف رہیں گے تو آپ کو یہ بھول جائیں گے کہ میں ان پر اعتراض کر سکتا ہوں. یہ سب چال ہوتی ہے. یہ سب ایک کورس ہوتا ہے, ہاؤ ٹو ٹاک, بات کیسے کی جائے, اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو کبھی بھی اٹیکٹ پوزیشن میں نہیں آنے دو. سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال کرتے جاؤ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, کبھی مدرسے کے استاد بھی ہوتے ہیں, کبھی جیسے میں نے ایک بات پوچھ لیا کہ یہ ایسا کیسے ہے. اب وہ کام غلط ہوا ہے, جتنا کام ہو رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دوسری بات کر دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, ٹاپک نہیں چینج کریں, پہلے اس پر بات کر لیں گے, پھر وہ بات وہ دوسری بات ہے. نہیں مولانا میں تمہارا پارسل وہاں سے لے کر کے آ گیا, بھائی میں نے وہ ابھی نہیں پوچھا ہے, وہ ٹاپک دوسرا ٹاپک ہے. یہ سب ایک چال ہوتی ہے.
ایسے ہی یہ چال ہے. بات میری سمجھے؟ تو ان چالوں کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. لیکن وہ میدان میں اتر آئے ہیں، لہذا آپ اپنی ساری، دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں غور سے سنیں، سارے لوگ ایک طرف اپنی طاقت نہیں لگائیں. کچھ لوگ ڈیفنس کریں، مدافعت کریں، اور کچھ لوگ ان کے اوپر سوالات کرنے والی الگ ٹیم بنائی جائے. سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں. بھئی اپنی طاقت آپ کیوں ایک جھونک رہے ہیں یار؟ تھوڑے لوگ ادھر لگاؤ، تھوڑے لوگ ادھر لگاؤ. یہ دشمن کی ہوشیاری ہوتی ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ آ جائیں. اب جو ہم کو اپنی طاقت لگانی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بھی اسی کیٹیگری کا چینل ہونا چاہیے. اب چینل کیسے بنا پائیں گے آپ؟ ابھی تو اب مفتی صاحب لوگ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فوٹو لینا جائز ہے کہ نہیں، پھر وہ ویڈیو بنانا جائز ہے کہ نہیں، پھر ویڈیو دکھانا جائز ہے کہ نہیں. تو پہلے یہ ساری باتیں ہو جائیں گی. ہمارے نبی انسان ہے یا نور ہے، پہلے اس پر ڈسکس ہوگی. جب ہلاکو خان نہیں، ہلاکو قان، ہلاکو کا اصل نام کیا ہے؟ ہلاکو قان. یہ بدنام کرنے کے لیے اس کو خان کہا گیا ہے. ہلاکو قان نے جب حملہ کیا، مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن ایک ویڈیو ابھی آئی تھی، اس میں میرے تو مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرے کا عنوان تھا کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. یہ مناظرہ ہو رہا ہے. ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا ہے کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، اور ادھر وہ تلوار لے کر کے گھس گیا ہے. یہ مناظرے بازی میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تو مسلمان ان سب، ابھی دیکھیے دو ویڈیو آیا ہوا ہے ایک ہفتے کے اندر. کہہ رہے صاحب وہ دیوبندی کافر ہیں، مطلب اپنے علاوہ سب کافر ہیں. اور پھر ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ان کو کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے. تو اب بچا کوئی نہیں، بچا کوئی نہیں. بھائی ہم نے نہیں کہا کافر، لیکن ہم نے ان کو مانا نہیں کافر، تو بھی ہم بھی کافر ہو گئے. تو اب کئی % لوگ بچے؟ ایک تو وہ بتا جو اینکر انٹرویو لے رہا ہے، اور دوسرے وہ آدمی 2 بچے جو انٹرویو دے رہے. بقیہ پورا بھارت کے مسلمان کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ کافر ہو گئے. جو قوم ایسے موقع پر جب سارے لوگ اس کو اٹیک کر رہے ہوں، ایسے موقع پر وہ جو ان مسائل میں الجھی ہوئی ہو، تو آپ بتائیے کہ قوم کا کیا ہوگا؟ ڈیبیٹ اس ٹاپک پر ہو رہا ہے، اہل حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، جماعت اسلامی صحیح ہے کہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فضلہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. یہ سب سارے ٹاپک ہے تمہارے. دنیا چاند پہ جا رہی ہے کہ اگر وہاں آکسیجن مل گئی تو پلاٹ لے کے گھر بنائیں گے، تم پیخانے میں پھنسے ہوئے ہو. یہ سب پلاننگ ہے، اس میں دوسروں کا بھی ہاتھ نہیں ہے. یہ تو سب ہم خود کر رہے ہیں. یہ سارا کام کون ختم کرا سکتا ہے؟ مدرسے والے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ ساری ذمہ داری مدرسے کی ہے. اب مدرسے والے بتائیں کہ کس موضوع پر ہم کو اس وقت سوچنا ہے، کیا ہم کو اپنا ذہن بنانا ہے. ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اچھا میں نے کسی کو گالی نہیں دی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ بولے گا گالی کیوں نہیں دی؟ اس لیے جہنم میں جاؤ. بھئی ایک آدمی کے بارے میں نے گالی نہیں دیا تو ہم سے بول دے گا کہ تم جہنم میں جاؤ کیونکہ تم نے گالی نہیں دیا؟ نہیں بولے گا نا. اچھا آپ نے گالی دیا ہے تو آپ کو تو سوال کا جواب دینا ہے، بھیا گالی کیوں دیا اس کو؟ ٹھیک ہے تم نے صحیح گالی دیا، لیکن وہ صحیح کو بھی بتانا پڑے گا وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ میں نے اس کو گالی کیوں دی ہے. اگر اتنا دل گردہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم بحث کر سکیں، اللہ سے جواب دے سکے، تو ٹھیک ہے بھائی اور گالی دو، تمہارے پاس دم خم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول نے قیامت کا منظر کھینچا، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو روک دیا گیا کہ بھیا رکنا تمہارا حساب کتاب ہے، آپ نے فرمایا پھنس گیا. ضروری نہیں ہے کہ کسٹم آفیسر آپ کے اوپر کسٹم مار ہی دے، وہ صرف یہ بول دیتا ہے بھائی صاحب ذرا آپ کنارے کھڑے ہو جائیے. اتنی دیر میں وہ جو کنارے کھڑے ہوتے ہیں ان کی ساری مستی بھول جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس بچا، صرف روک دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا حساب تھوڑی دیر میں ہوگا. تو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو روکا تو ضرور جائے گا، روکا تو ضرور جائے گا. گرین چینل سے جنت میں وہ جائے گا جس نے کسٹم کا سامان نہیں لیا ہے. بھائی ہم نے گالی نہیں دی ہے، ہم سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ اور ہمارے اعمال خود اتنے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے نپٹ جائیں
اور جنت میں پہنچ جائیں تو یہ خود ایک بڑا کام ہے یار. جائے کہ ہم دوسرے والے کا گالی دیں. اچھا پہلا نقصان کیا؟ گالی دیا اور روکے گئے. دوسرا نقصان، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ گالی غلط دی گئی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے جو نیکیاں کمائی تھیں وہ دھیرے دھیرے کہاں ڈالی جائیں گی؟ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائیں گی. لہذا مسلمانوں کو ایسے حالات میں، جانور بھی ایسے حالات کے بعد بریکٹ کی بات کر رہا ہوں، جانور جب سونامی آتا ہے، ابھی کیرلا میں اس کے پہلے 4 سال پہلے آیا تو تصویریں آئیں، درخت پہ 2 جانور بیٹھے ہوئے جو آپس میں دشمن ہیں. کیا ہیں؟ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن حالات سونامی کی وجہ سے اتنا خراب ہے کہ نیچے اتر نہیں سکتے، پانی ہی پانی ہے. دونوں ایک شاخ پر بیٹھے ہیں لیکن دونوں دشمنی نہیں نبھا رہے ہیں. آپ کے لیے بھی پورے دیش میں سونامی آئی ہوئی ہے. جانور ہی سے سیکھ لو یار کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو دشمن بھی آپس میں کیا کرتے ہیں؟ شانتی اختیار کیے رہتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی فکر کرتے ہیں. تو یہ جو سب چینل چلائے جا رہے ہیں، ان سب کا یہ ایک نظریہ ہے. اب جواب ایک جملہ اور، ایسے حالات میں آپ بھی اسی میدان میں اتریے، ٹیم بنا کر کے. زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پورے بھارت میں 30 سے 40 نوجوان اس لائن کے ماسٹر ہوتا ہے. بقیہ سب کچھ کام نہیں کر سب دوسرے کام کرو. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو پسند کرتے تھے. آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ حبیب مصطفیٰ کو اچھا لگے گا؟ قطعی نہیں اچھا لگے گا. دیکھیں ہوا کیا ایک واقعہ، ایک گھوڑا بیچا گیا. غور سے سنیے گا، گھوڑا بیچا، یہودی سے گھوڑا خریدا. یہ طے ہوا کہ مدینے میں آ کے پیسہ دے دیں گے. جب اللہ کے رسول مدینہ پیسہ دینے پہنچے تو اس نے کیا کہا کہ بھیا میں نے کب گھوڑا بیچا آپ کو؟ ٹوٹل انکار کر دیا. ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے، غالباً حضرت خزیمہ ان کا نام ہے. وہ ساتھ میں تھے، گھوڑا لینے گئے تھے. جیسے آپ جاتے ہیں، نئی کار ہوتی تو 2-4 اور لے کے جاتے ہیں نا لانے، یہ ایک کلچر ہے. وہ لے کے گئے تو اللہ کے رسول نے کہا بھیا پیسہ لو، گھوڑا دو. انہوں نے کہا کیسا پیسہ؟ کہا وہ جو گھوڑا بیچا. کہاں بیچا؟ یعنی ایسا جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے رسول کے منہ پر. تو یہ صاحب اب اللہ کے رسول کو یاد دلا رہے ہیں، دیکھ بابو وہاں پہ بات ہوئی نا، اتنا پیسہ تم نے کہا، اتنا میں نے کہا، پھر تم نے اتنا کہا، پھر میں نے، آخر فائنل اتنا ہوا. تم نے آ کر کے کہا مدینے میں پیسے دے دو، سواری لے جاؤ. سب سنتے رہے. کون؟ وہ جو ساتھ میں صحابی تھے. اس کے منہ سے جملہ نکل گیا یہودی کے، اچھا میں نے بیچا ہے اگر آپ کو بقول آپ کے، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے؟ اب وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ جو صحابی گئے کہا میں تھا نا. اب اسی ٹون میں وہ بات کرنا شروع کی جس ٹون میں یہودی بول رہا تھا. کہا تم نے گھوڑا نہیں بیچا، فلاں جگہ میں بات نہیں ہوئی تم سے، تم نے اتنا کہا، حضور نے اتنا، سب ساری باتیں تو سن لی تھی انہوں نے. اب یہودی کے پیر سے زمین سرک گئی کہ بابو یہ کیا ہو گیا. اب اس نے وعدہ کر لیا تھا، لہذا اس کو گھوڑا حوالے کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس صحابی سے کچھ نہیں بولے کہ بابو اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، تم تو تھے ہی نہیں یار. ہے تو کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں. بات بھی نہیں سمجھے. بعد میں آ کر کے ان سے کہا کہ بھائی صاحب اتنا بڑا، بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ رونے لگے صحابی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جبریل آئے آپ کے پاس، ہم نے کبھی دلیل مانگی آپ سے؟ ہم کو تو یقین کامل ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. اگر ہم یقین کر لیں اندر سے کہ ہمارے نبی نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، ہمارا تو ایمان چلا جائے گا تمہارے گھوڑے کے چکر میں. مطلب ہم اپنا ایمان ضائع کر دیں. جب ہمارے رسول کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تو میں کیسے یہ مان لوں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ اس لیے میں نے گواہی دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا تم نے بیچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. فرمایا آج سے خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر. یہی ایک صحابی ہیں کہ اگر ایک بھی گواہی دیں گے تو کتنی مانی جائے گی؟ 2 گواہی مانی جائے گی. ایسے حالات ہوتے ہیں تو ایسی تیاری کرنی پڑتی ہے. ایسے ہوشیار لوگوں کو چاہیے کہ میدان میں اتریں اور اتر کر کے مسئلے کو کیا کریں؟ حل کریں. تو یہ وہ ایکس مسلم
جو تنظیم ہے اس کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کی. انشاءاللہ زندگی نہیں تو RSS نے ایک تنظیم بنائی ہے, اس کا نام رکھا ہے راشٹریہ مسلم منچ. RSS کو پوری دنیا جانتی ہے, ان کا نظریہ کیا ہے اور وہ کس انداز میں محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حیرت یہ ہے کہ اس نے مسلم منچ کی تنظیم بنا رکھی ہے, اس کا نام ہے راشٹریہ مسلم منچ, اور اس میں ہم سے بڑی داڑھی ہے, ہم سے بڑی داڑھی والے اس کے ممبر ہیں, اس میں بڑے بڑے عہدے پر ہیں. کیوں؟ چاچا بڑا نہ بھیا اور سب سے بڑا روپیہ, پیسے پہ خرید دیا گیا ہے. جیسا میں نے کل آپ سے بتایا تھا نا, کیسے لوگوں کو پیسے پہ خرید دیا جاتا ہے. اب وہ آتے ہیں داڑھی رکھ رکھ کے, اب سامنے والا گھبرا جاتا ہے. تو انشاءاللہ بات کریں گے کہ راشٹریہ مسلم منچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.